الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، وہی عطا کرنے والا ہے جس کو جتنا عطا کرے اور وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو جتنا چاہے، اور یقیناً اس کی نوازشات میں، اس کی عنایات میں سب سے محبوب عنایت
ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہی حق ہے۔ اب جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے وہ قرآن حق ہے۔ جس تفہیم، تشریح اور توضیح یعنی حدیث کے ساتھ بھیجے گئے وہ بھی حق ہے۔ اور جس جماعت کے دلوں کو آپ کی رہنمائی ملی اور جن کا امتحان اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے لیا ہے، وہ جماعت بھی حق ہے۔ اور یقیناً آپ کی تمام پیشین گوئیاں، آپ کی تمام خبریں بھی حق ہیں۔ اور اسی حق والی زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے جب تک اس نظریے پر قائم رہیں جس پر میں اور آج میری جماعت، میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت بھی حق ہے۔ اس حق کو تلاش کرنا، حق کا ساتھ دینا، معاون بننا اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دینی فرض کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ فتنوں نے پاکستانی عوام کو، بالخصوص نوجوان کو متاثر کیا ہے۔ اور شاید یہ فتنوں کا ہی دور ہے۔ کہیں ہم سیاسی فتنوں کا شکار ہیں، کہیں ہم معاشی فتنوں کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دین پر بھی فتنہ گر اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں اور اپنے اپنے ہتھ کنڈوں سے ان کو متاثر کرتے ہیں۔ علماء کی جماعت نے ہر طرح سے، ہر ممکن کوشش کی، بات چیت سے، فہم و تفہیم سے، علمی استدلالات سے ان فتنوں کا جواب دیا جائے، لیکن ظاہر ہے فتنہ گر ہمیشہ کسی ایجنڈے پر ہوتے ہیں۔ مقصد کبھی بھی ایسے فتنوں کا یا ایسے فتنہ بازوں کا دین کی تعلیم کو عام کرنا، دین کی اشاعت و ترویج کرنا یا دینی معاشرہ قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتشار پسند ہوتے ہیں۔ اور یہ پہچان ہے، آپ دیکھ لیجئے معاشی طور پر، سیاسی طور پر جتنے بھی لوگ فتنہ باز ہیں وہ معاشرے کے اندر انتشار پسند کرتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جس نے ہمارے نوجوان کو بھی متاثر کیا وہ محمد علی مرزا جیل 'ی 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 'ی
جس نے ایک نئے ہتھ کنڈے سے ہمارے نوجوان کو متاثر کیا۔ بخاری مسلم کا حوالہ دینا اور اس میں سے اپنی مرضی کی تعویل کے لیے حدیث کا کچھ حصہ اٹھانا، اور پھر منکر احادیث کے ساتھ اپنے اس موضوع یا عنوان پر مزید ثبوت فراہم کرنا، اسلاف امت کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرنا، ائمہ دین کے بارے میں گھٹیا الفاظ اور گھٹیا تراکیب کا استعمال کرنا، اور بات بڑھتے بڑھتے دن بدن نئے سے نیا موقف اختیار کرنا، اپنے بیان کردہ سابقہ موقف پر یہ کہہ کر مکر جانا کہ نرم موقف میں اس لیے بیان کرتا تھا تاکہ فساد نہ ہو، اور اب بات بڑھ گئی ہے لہذا میں کھل کر کہہ رہا ہوں۔ گویا پہلے کوئی اور زبان استعمال کر کے، پہلے کچھ نہ کچھ تلبیس حق کر کے، کچھ حق بیان کر کے، کچھ چھپا کے لوگوں کو اپنا فالوور بنانا، اور جب وہ آپ کو ماننے لگ جائیں تو پھر اپنی اصلیت کو ظاہر کرنا، اس فتنے کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر زبان درازی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہم تمام اہل سنہ جماعتیں، گروہ اس کا علاج یا ان فتنوں کا مقابلہ رافضی فکر کے اعتبار سے کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ دوسرا فرد ہے پاکستان میں پہلے نمبر پہ اسحاق جالوی اور دوسرے نمبر پر یہ مرزا جہلمی، جو تقریباً اسی کی کاپی یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ اس فتنے کو ہوا دینے کی کوشش اور اہل السنہ کا ٹیگ استعمال کرنا، اہل الحدیث ہونے کا تاثر دینا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسی تشکیک، ایسے شکوک و شبہات، ایسے خدشات کا اظہار کرنا، اور زبانوں کو وہ الفاظ دے دینا کہ آج نوجوان دلیر ہو گئے اور وہ نبی کے صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازی کرنے لگے۔ اس وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، اور بہت سے لوگ ہیں مزید اس فتنے سے اور اس کی سرکوبی سے پہلو تہی ممکن نہیں ہے، اور مزید نرمی بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر مزید نرمی کریں گے اور ہم خاموش رہیں تو پھر یہ جو آج فکر قائم ہو رہی ہے کہ جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو جب تک اس کے جھوٹ کو کھولا نہ جائے، اس کے فریب کو اس لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، ممکن نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسی غلیظ فکر سے محفوظ رہ سکیں۔ سو ہماری یہ ذمہ داری ہے اس منبر کے وارث ہونے کے اعتبار سے کہ ہم ایسے لوگوں کو جواب دیں اور دفاع صحابہ کریں، کیونکہ دفاع صحابہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس جماعت کا دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جماعت کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔
مختلف احادیث میں منع فرمایا وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو کسی بھی طرح سے برا بھلا کہتے ہیں، جو ان پر لعن طعن کرتے ہیں، یا ان میں سے ان کے بعض اختلافات کو بہانہ بنا کر زبان درازی کا رستہ کھولتے ہیں، ضروری تھا کہ ان کا جواب شروع کیا جائے۔ لہذا چند ایک عمومی باتوں کے ساتھ میں اس کی طرف سے اٹھائے جانے والے کچھ سوالات، اور وہ لوگ خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو سوال ہی اٹھایا ہے، آپ کی کتابوں کے حوالے ہی دیے ہیں، ان کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں احتیاط کرو، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ایمان اللہ بیان کرتا ہے، جس کا ایمان کسی اور شخص کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے، کسی فرد کے بارے میں کہ آنے والے حالات اور صحابہ کی جماعت کے آنے والے بدلنے والے خیالات کا ان کو نہیں پتا یا ان کو خبر نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کے بارے ایسا تصور بھی محال ہے اور گناہ ہے۔ جس رب نے ان کی عظمت بیان فرمائی ہے، ان کی شان بیان فرمائی ہے، ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے ہیں، ان کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے جو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف 4 لوگ ایمان پر تھے، علی و عمار و مقداد، اور سلمان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہ رہا؟ یہ ان کو بند کر دیں، ان کو خود آپ بند کروا دیں فون ان کا کسی سے۔ کیا یہ امکان ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء کی تاریخ کا سب سے کامیاب نبی، انبیاء کی جماعت کا سب سے کامیاب نبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ نے محنت کی اور اس کے بعد صرف اخلاص والے 4 ایمان والے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر بھروسہ کرتے تھے، جن کا نام لے لے کر آپ ان پر راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے تھے، اور یقیناً وحی کی بنیاد پر کہتے تھے، یا اپنے بعد جن کے اتباع اور اقتداء کے لیے آپ لوگوں کو نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کی ان خبروں کے مصداق نہ نکلے ہوں؟ عجب کھیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئیاں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں، وہ تو سب سچ مانی جائیں، اور وہ پیشین گوئیاں جو ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں شک پیدا کیا جائے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں، یا وہ صحابہ جو حضرت علی کا ساتھ دینے والے تھے، ان کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہو، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ خبر رسول اللہ کی ہے اور سچ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بعض لڑنے والوں کی کیفیات اللہ کے رسول نے بتائی ہوں، یہ سچ ہے،
لیکن اسی زبان نبوت سے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہیں اس کو احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، تو اس پر سوال اٹھایا جائے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے بھی پیشین گوئی اپنی مرضی سے نہیں کی، نہ اپنے ذاتی علم سے کی ہے، بلکہ جس کو جو خبر دی ہے۔ اگر علی کو خبر دی کہ تمہیں ایک شقی قتل کرے گا تو یہ بھی وحی کی بنیاد پر تھی، اور اگر سیدنا ابو بکر کے بارے میں کوئی جملہ ارشاد فرمایا تو وہ بھی وحی کے ساتھ تھا، اگر عمر کی آنے والی کیفیت کے بارے میں، ان کی دینداری کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو وہ بھی وحی کے مطابق تھا، اگر عثمان پر اپنی رضا کو ظاہر کیا تو وہ بھی وحی کے مطابق تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں، اگر نبی پاک نے یہ کہا ہو اے معاویہ میں، تم اور تمہاری بہن جنت میں ایسے ہی ہوں گے، سمجھیے میری بات کو ذرا، اس لیے کہ اب یہ سمجھانا زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس فتنے کو سننے والے اور اس سے سن کر متاثر ہونے والے اور اس کی بدزبانی کو ہلکا سمجھنے والے۔ حضرت امیر معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب نبی پاک علیہ السلام ان کی بہن اپنی بیوی سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ ایک بستر پر بیٹھے ہوئے، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی مشروب کا پیالہ ہے، کوئی برتن ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر، میاں بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر کہ پاس پاس بیٹھے ہیں، شاید کوئی خاص بات چیت کر رہے ہوں، واپس پلٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے آواز دے کر بلایا، اور واپس جب آئے فرمایا معاویہ میں تمہاری بہن اور تم کل جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ مجھے بتاؤ یہ خبر رسول اللہ کی اپنے علم کی بنیاد پر تھی یا وحی کی بنیاد پر تھی؟ تو جس نبی نے معاویہ کو جنت کی خبر دی ہو اس خبر پر اعتماد نہ کیا جائے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ کس دلیل سے وہی بات جو حضرت علی کے بارے میں کہی ہو اس پر کیسے اعتماد کرتے ہیں؟ یہ آپ کا بغض ہے۔ ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے دی جانے والی پیشین گوئیاں، خبریں، وہ بھی صداقت پر مبنی سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی معاویہ کے بارے میں دی جانے والی خبریں بھی صداقت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ پھر سمجھیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو تو مانا جائے، اور بالکل ماننا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ مرزا جہلمی اور اس کے سننے والے اور اس کا طبقہ اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا حسن کی عظمت کو تسلیم کریں کہ جس میں اللہ کے رسول فرمائیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ان قریب اس کی وجہ سے اللہ 2 عظیم مسلمان جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ سوال یہ ہے حسن کے ساتھ صلح کرنے والی دوسری جماعت کون سی، جس کو اللہ کے رسول عظیم بھی قرار دے رہے اور مسلمان بھی قرار دے رہے؟ وہ دوسری جماعت کون سی ہے؟ سیدنا حسن کی عظمت مسلمہ، سیدنا حسن کی عزت مسلمہ۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسری طرف معاہدہ کرنے والے معاویہ تھے، ان کی عزت مسلمہ کیوں نہیں؟ ان کی شان مسلمہ کیوں نہیں؟ جن کے بارے اللہ کے نبی فرما رہے کہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان، ایک گروہ تو سیدنا علی کے وہ صحابی اور ساتھی اور حضرت حسن کے وہ ساتھی اور سپاہی، تو دوسری طرف کون تھا؟ ایک طرف والوں کے لیے عظمت مانو اور دوسری طرف والوں کے لیے کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟
توجہ ہے آپ کی؟ ایک طرف والوں کی تو بات سمجھو، ان کی عظمت کا اعتراف بھی کرو، دوسری طرف چونکہ معاویہ ہیں، چونکہ معاویہ کے ساتھی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو اگر آج معاویہ ہوتے، آج عمر بن العاص ہوتے، آج بسر بن ارتاط ہوتے، آج مغیرہ بن شعبہ ہوتے، تم نے کہا کہ میں ان کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کر تلوار سونپ دیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسری طرف کون سا گروہ تھا جس کے ساتھ حسن نے صلح کی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو عظیم گروہ ہیں جن پر حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار میان میں ڈال دی، تم ان پر تلوار نکالنے کے دعوے کرتے ہو۔ ایک سیاسی اختلاف تھا، ہاں سیاسی اختلاف تھا، کوئی دینی اور مذہبی اختلاف نہیں تھا، اور وہ کربلا پارٹی بھی، اس کو بھی ہمارا دعویٰ اور چیلنج ہے، لائیے عقیدے میں، عقائد میں، عبادات میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ثابت کر دیجئے کہ دونوں الگ نماز پڑھتے تھے، دونوں کا طریقہ الگ تھا، دونوں کی اذان الگ تھی، دونوں کے خطبے الگ تھے، بتائیے کوئی ایک اختلاف لائیے اپنی کتابوں سے ہی پیش کر دیجئے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ یا لڑائی سیاسی بنیاد پر نہیں تھی، ایک اختلاف قصاص عثمان کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ کوئی مذہبی جنگ تھی۔ عجیب معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں، سننے والے ان متاثرین سے کہتے ہیں احتیاط کرو، اس لیے ان کے بارے احتیاط کرو جن کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے جن کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ، میں نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ جن سے غلطی ہو تو آسمان والا کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور نہ صرف خود معاف کیا ہے بلکہ اپنے نبی سے کہا فاعف عنہم، اے میرے حبیب تو بھی ان کو معاف کر دے، تو بھی ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، نہ صرف معاف کر بلکہ ان کے حق میں استغفار کر، وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنی مجلس سے بھی دور نہ کرنا، ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہنا۔ سنگین غلطی ہوئی تو جن کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے، ان غلطیوں کی بنیاد پر آج ان کی تنقیص جائز ہے؟ کوئی کہے کہ میں تو ان کی غلطیاں بیان کرتا رہوں گا، تمہارے بیان کا مقصد کیا ہے؟ محدثین نے امانت کا پہلو سامنے رکھا اور ان چیزوں کو نوٹ اور نقل کر دیا، چھپایا نہیں۔ جو یہ الزام لگاتا ہے کہ مولوی چھپاتا ہے، اگر مولوی نے چھپانا ہوتا، تم نے تو اردو تفاسیر پڑھی، اردو حدیث پڑھی، مولویوں نے عربی میں بھی لکھا، اردو میں ترجمے بھی کیے، مولوی نے چھپایا؟ چھپانا ہوتا تو تجھ جیسے جاہل کے پاس یہ علم کہاں سے آتا؟ اور کون چھپا سکتا ہے؟ احتیاط کرو، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں، ایک دلیل دیتا ہے، اور اسحاق جھالوی مردود، ہاں میں مرے ہوئے کو بھی کہتا ہوں کہ مردود ہے، کہ اس کی فکر زندہ رہی اور اس کو یہ بغل بچہ ملا جو اس کی فکر کو پھیلاتا، جو یہ شک پیدا کرتا ہے کہ کچھ قانونی صحابہ تھے اور کچھ اصلی صحابہ تھے۔
قانونی صحابہ یعنی جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا آپ کی زیارت ہو گئی وہ قانوناً صحابی تو بن گیا، لیکن اصلی صحابی نہیں تھا۔ یہ تمہارے پاس یہ چھلنی، تمہارے پاس یہ چھانٹی کرنے والی کوئی مشین یا کوئی پیمانہ وہ کہاں سے آیا ہے جو آج تک امت کے کسی بڑے کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک قانونی صحابی ہوتا ہے اور ایک اصلی صحابی ہوتا ہے؟ بنسبت اس بات کہ یہ عقیدہ درست اور زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے اپنی زبان روک رکھتے اور اگر ان میں سے کسی سے خطا بھی ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے، اگر ان میں سے کسی سے غلطی بھی ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے۔ یہ زیادہ بہتر اور محفوظ رستہ نہیں تھا کہ طلب کر کے چن چن کر ان چیزوں کو نکال کر جھوٹے سچے واقعات کو ملا کر مقدمہ قائم کیا جائے کہ تمام صحابہ کی جماعت اعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ منافقین تھے۔ یہ نتیجہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں احتیاط کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میں آپ سے کہتا ہوں احتیاط کرو۔ ہم اس کے بارے احتیاط نہیں کریں گے۔ اب جو صحابہ کے بارے کہے کہ میں ان پہ تلوار سونت لوں گا، ہم اس ملک کے قانون کے پابند ہیں، تلوار تو نہیں سونتیں گے لیکن اب زبان کو نہیں روکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، بخاری مسلم کے حوالے دینے والے سنو، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان کے یہ ستارے آسمان کی بقا کی ضمانت ہیں، امانت ہیں، امن ہیں، ڈھال ہیں۔ جب تک آسمان کے ستارے رہیں گے آسمان بھی باقی رہے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کی ڈھال ہوں، میں اپنے صحابہ کی ضمانت۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ کو کوئی کچھ کہہ سکتا، اور جب میں چلا جاؤں گا فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میری امت فتنوں سے محفوظ رہے گی اس وجہ سے کہ ان کے درمیان صحابہ موجود ہوں گے، اور جب یہ چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبُوا أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت پر وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، جو بتایا گیا کہ یہ تمہاری امت کے ساتھ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں مرزا جہلمی بھی انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اور کسی رعایت کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا جس سے آپ خود محسوس کریں گے۔ صحابہ کے بارے بدزبانی، اور سنیے امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، آپ کا ایک فتویٰ سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ، جو شخص کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے، او ابغضہ، یا اس کا بغض رکھتا ہے، لحادث کان منہ، جو کسی حادثے یا کسی واقعے کی بنیاد پر کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے، او ذکر مساویہ، کان مبتدعا، جو صحابہ کے بارے میں کسی واقعے کی بنیاد پر کسی حادثے کی وجہ سے، وہ حادثہ کربلا کا ہو، وہ حادثہ جمل کا ہو، وہ صفین کا ہو، کسی حادثے اور کسی واقعے کی بنیاد پر کسی صحابی کے بارے بدزبانی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تنقیص کرتا ہے، کمی کرتا ہے شان میں،
تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان مبتدعا، یہ شخص بدعتی ہے، اس کے بدعتی ہونے میں کوئی اختلاف۔ اور یہی نہیں، فرمایا خارج علی الجماعہ، یہ جماعت اہل السنہ سے خارج ہے، اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ یترحم علیہم جمیعا، حتیٰ کہ یہ ان پر یعنی صحابہ پر اللہ کی رحمت کی اجتماعی دعا کرے، ظاہری دعا کرے، ان پر اللہ کی رحمت کو طلب کرے۔ وَيَكُونُ قَلْبَهُ لَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ سَلِيمًا، اور تمام صحابہ کے بارے میں اس کا دل جب تک صاف نہیں ہوتا اس وقت تک اس شخص کا جماعت اہل السنہ سے، مسلمانوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعتی ہے۔ احتیاط کرو، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، احتیاط کرو صحابہ کے بارے کسی بدزبان کی بدزبانی پر صرف خوش ہونا، کسی بدزبان کی بدزبانی کو صرف کوٹ کرنا، احتیاط کرو اس بات سے۔ اور پھر اس ضمن میں آخری دلیل، احتیاط کرو ان کے بارے جن کو اللہ کے نبی نے وصیتیں کی ہوں، جن کو اللہ کے رسول نے نصیحتیں کی ہوں، جنہوں نے اپنے نبی کی نصیحتوں کو یاد رکھا، جنہوں نے رسول اللہ کی وصیتوں کو سنبھال رکھا، ان کے بارے احتیاط کرو۔ احتیاط کرو ان کے بارے جنہوں نے مخالفین سنت سے بیداری کا اظہار کیا۔ کسی صحابی کا سگا بیٹا بھی اگر سنت سے بیدار ہوتا تو صحابی اس سے قطع تعلق کر لیتا۔ عبداللہ بن مغفل کی حدیث یاد کرو، فرمایا اپنے بھتیجے کو کہا، وہ پتھر مار رہا تھا راستے پر، منع کیا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے پتھر پھینکنے سے منع کیا۔ اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خالی رستہ ہے، پتھر ہی تو پھینک رہا ہوں۔ فرمایا میں نے تمہیں نبی پاک کی حدیث سنائی اور تم کہتے ہو کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اس بچے کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر لیا، سلام دعا ہی ختم کر دی۔ احتیاط کرو ان صحابہ کے بارے جنہوں نے قربانیاں دی، جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ احتیاط کرو ان صحابہ کے بارے جنہوں نے نبی پاک کے دین میں ذرا سی تنقید بھی برداشت نہ کی، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے امام کہتے ہیں اگر کوئی اس سے پہلے نبی پاک کو بطور خلیفہ، بطور نبی، بطور حاکم زکات دیتا تھا، اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل دیتا تھا، آج اگر وہ حکومت اسلامیہ کو اونٹ دے اور نکیل نہ دے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، گویا اتنا سا بھی دین میں تنقید برداشت نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کے بارے زبان درازی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو۔ آئیے یہ بات ابھی چلے گی، لیکن میں آپ کے لیے کچھ سوالات لایا ہوں اور کوشش کریں گے آئندہ کے لیے کہ یہاں ایک LCD لگا کر آپ کو ویڈیو پیکج جو بعد میں دیکھنا چاہے کہ یہ کیا کہتا پھرتا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے، تاکہ آپ اس فتنے سے صحیح طور پر واقف ہوں۔ اس کے کچھ اعتراضات۔ پہلا اعتراض کہتا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں جو ہوا، کیا ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ زبان سنو، ہم تو اس زبان کو کبھی کسی گلی اور بازار میں بھی بولنے سے رہے، لیکن دہرانا پڑ رہا ہے اس فتنے کو واضح کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں آج اگر ابو بکر زندہ ہو کر آ جائیں تو امت کے خلاف جو کام ڈالا گیا اس پر پچھتاتے۔
اللہ اکبر۔ ابو بکر کی خلافت پر اعتراض ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ اہل سنت کو تکلیف کبھی، علی کو کبھی تکلیف یا پریشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کس کو تکلیف ہے؟ ایک طبقہ ہے صرف، وہ یہودی النسل جن کو یہ دکھ ہوا ہمارے نبیوں کے جانے کے بعد ہم نے دین کا حلیہ بگاڑا، اور یہاں اس قدر استقامت کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک نکیل بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو تکلیف ابو بکر کی خلافت سے آج تک اس پہ سوال اٹھاتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس خلافت کو ماننے والے کون لوگ تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کے لیے نہیں فرمایا آیت الایمان حب الانصار؟ چلو قریشیوں میں جھگڑا تھا، ہم تجھے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا آیت الایمان حب الانصار؟ انصار صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابیوں سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ کیا میرے صدیق کو پہلے ہی دن انصار صحابہ نے مانا یا نہیں مانا؟ کوئی اختلاف نہیں کیا۔ صدیق کا نام آنے پر اس طرح سے لوگ ٹوٹ پڑے آپ کی بیعت کرنے کے لیے عمر کے بعد۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں شہد پر جمع ہو جاتی، اس طرح سے انہوں نے آپ کی بیعت۔ ان کے بارے کیا کہتے ہو؟ ان کا تو کوئی جھگڑا رہا نہیں اس کے بعد خلافت کا، وہ ہمیشہ حق پر کھڑے رہے، اور نبی پاک نے ان کے لیے بشارتیں بھی دیں اور فرمایا تھا انصار کی جماعت تم برداشت کرنا، صبر کرنا، تم لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتے جاؤ گے حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملو گے۔ ان کے بارے کیا کہتے ہو؟ دوسرا سوال کہتا ہے رضی اللہ صرف وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی، یعنی وہ 1400 صحابی جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں ابو بکر و عمر شامل تھے یا نہیں؟ اس میں طلحہ و زبیر شامل تھے یا نہیں؟ اس میں وہ بیعت کس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ کیا وہ جس کے انتقام کے لیے بیعت لی گئی اس کا نام عثمان بن عفان تھا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے یہ سوال کیوں ہے کہ کہتا ہے اس کے بعد بڑی تعداد منافقین کی تھی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 20,000 صحابہ جہاد کے لیے نکلے۔ کتنے؟ یاد رکھنا دلیل کو ذرا۔ اور صرف 3 خالص، کتنے؟ 3 خالص۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، صرف 3 لوگ ایسے پیچھے رہ گئے جو ایمان میں خالص تھے، اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے اور جنگ سے پیچھے رہے۔ یہ کتنے تھے؟ ان پیچھے رہنے والوں میں طلحہ و زبیر تھے، ان پیچھے رہنے والوں میں مغیرہ و معاویہ تھے۔ کون تھے؟ پوری امت کو ان کے نام بھی معلوم، جو 3 پیچھے رہ گئے
اور ایک چھوٹی سی جماعت منافقین کی جنہوں نے جانے سے انکار کیا، جنہوں نے ہمیشہ ہی اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے سے گریز کیا، جو بدر میں شامل نہیں ہوئے، جو احد سے بھاگ اٹھے، جو احد سے احزاب سے بھی بھاگ اٹھے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر بھی بہانے بنائے، جھوٹے بہانے بنائے، ان کی جماعت بھی الگ، ان کے لوگ بھی واضح اور نمایاں۔ کیا وہ ان صحابہ میں سے تھے؟ کیا وہ قریشی تھے؟ کیا وہ مہاجر تھے؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو، کوئی بات تو سمجھو، کیوں اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو؟ اور یہ دعویٰ کر دینا کہ باقی کوئی صحابی ایمان والا تھا ہی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں 1400 نہیں، ایک دلیل میں نے دی ہے قرآن سے، شواہد سے۔ نبی پاک کے ساتھ جو تبوک میں نکلے، جو خالص ترین تھے، کتنے تھے؟ 20,000 اور شہر میں خالص صرف 3 پیچھے رہ گئے، باقی سب خالص آپ کے ساتھ گئے، اور آپ کے ساتھ کوئی منافق نہیں گیا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 1400 تو گل بڑھ گئی، نہیں سمجھے؟ اور 1400 سے بات بڑھ گئی، اس کا دعویٰ ہے 1400 صرف رضی اللہ عنہم ہیں، باقی سب منافق تھے معاذ اللہ۔ 1400 سے بات بڑھ گئی، ہم نے 20,000 تک بات پہنچا دی، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ پھر ایک دعویٰ کرتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، کہتا ہے حوض کوثر سے جو لٹائے جائیں گے، کہاں؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جماعت آئے گی، غرم محجلین، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کروں گا، تو مجھے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ بدبخت ٹولہ ہے جو آپ کے باپ دین سے پھر گیا، جنہوں نے دین میں ابتدا کی، جنہوں نے دین میں بدعت اختیار کی، تو میں کہوں گا انہیں جہنم میں پھینک دو۔ اب یہاں دیکھیے، پوری امت آج تک اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم ان بدعتی لوگوں کے بارے میں کہتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اطمینان کا اظہار نہ کریں بلکہ اپنی مرضی کا دین شروع کر دیں۔ اور مرزا جیلمی کہتا ہے یہاں لفظ اصحابی ہے، اور اصحابی کا مطلب آپ کے صحابہ ہیں جو بدعتی ہو گئے، اور اس وجہ سے امت یہاں ترجمہ نہیں ہے، یہاں امت کا کوئی بدعتی گروہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا وہ صحابیوں کا گروہ ہے جو بدعتی ہو گیا، ان کو وہاں سے واپس لوٹایا جائے گا۔ سنو اور آنکھیں کھولو، سنو اور اس فتنے کے بارے میں جانو، اور ان تک بھی یہ بات پہنچاؤ جو آج تک آنکھیں بند کر کے اس کے فالوورز بنے ہوئے۔ دیکھو کتنا بڑا دعویٰ ہے، حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب شروع سے لے کر آخر تک وہ لوگ جو ایک طرف دعوی اسلام بھی کرتے ہوں اور دوسری طرف بدعت کا رستہ بھی اختیار کرتے ہوں، یہ ایک ایسی کمال کی بات ہے پاکستان کا بدعتی اس میں شامل نہ ہو اور نبی پاک کے صحابہ کو بدعتی بنا دیا جائے۔ پانچواں اعتراض کہتا ہے نبی پاک نے جو ترقیہ اور تربیت کی، جو آپ نے نیکی اور تقوی ان کے اندر پیدا کیا، ان کے اندر دراڑ پڑ گئی آپ کی وفات کے بعد دنیا کی محبت میں اور مال کے لالچ میں۔ بتائیے اعتراض کس کا ہے؟ اور ان قریب ہم چاہتے ہیں یہ اعلان ہی کر دے کہ میں رافضی ہوں، کیونکہ یہ اعتراض رافضیوں کا ہے۔ رافضی کہتا ہے ابو بکر مال لینے آئے تھے،
رافی کہتا ہے عمر حکومت لینے آئے تھے. کوئی اہل سنت یہ بات کہتا؟ یہ الگ بات ہے. ہمارے پاس دلائل اور ثبوت موجود کہ ابو بکر کے مال کو خرچ کرنے کی دلیل تو خود نبی پاک دیتے ہیں. جس کے بارے یہ کہتے ہو کہ مال لینے آیا، اس کے بارے میرا نبی کہہ گیا کسی کے مال نے اور کسی کے تعلق نے مجھے وہ فائدے نہیں پہنچائے اسلام میں جتنا تعلق اور مال کے حوالے سے ابو بکر کے مال نے، اس کے تعلق نے مجھے فائدہ پہنچایا. امیر آدمی لیکن اپنا سارا کچھ سب کچھ اسلام پر قربان کر دینے والا. مال لینے آئے تھے، وہ مال لینے آنے والا اپنی بیٹی ام المومنین کو جاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی پیغام دے گیا، مجھے پرانے کپڑے ہی پہنا کر رخصت کر دینا. میرے لیے نئی چادریں میرے کفن میں استعمال نہ کرنا. میری چادر میں کچھ رنگ لگا ہوا ہے، اس کو دھو کر وہی مجھے چادر دے دینا. یہ کیسا الزام ہے. اور آج کی مجلس میں چھٹا اعتراض، کہتا ہے معاویہ کوئی کاتب شاتب نہیں تھے. یہ اس کے الفاظ، بلکہ ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو وہ آئے اور آ کے نبی پاک سے کہا میرے پتر نو منشی رکھ لے. یہ لفظ بھی اس کے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے. اور آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ نبی پاک ابو سفیان کے کہنے پر سیدنا معاویہ کو کتابت وحی کا ذمہ دے دیتے؟ اور تاریخی طور پر سنیے، ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں، اور امیر معاویہ یہ اپنے والد سے 2 سال پہلے حدیبیہ کے فوراً بعد خالد بن ولید کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نبی پاک کی خدمت میں آئے. عمر بن العاص، خالد بن ولید، امیر معاویہ، یہ 6 سال میں آپ کے پاس فتح سے پہلے مسلمان ہوتے. اور معاویہ لکھنے والوں میں سے تھے. جب معاویہ آپ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے خود ان کو کتابت وحی کی ذمہ داری دی، کسی سفارش کی بنیاد پر نہیں. یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کچھ، اور ابھی باقی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اس آدمی کا کیا بھروسہ جو کہتا ہو کہ ٹھیکری پر نماز پڑھنا افضل ہے، جو کہتا ہو ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا افضل ہے. ہاں یہ سب کچھ اس کا کہا ہوا ہے. اور دلیل کیسے دیتا ہے، اور یہ سننے والے جاہل کیسے دھوکے میں آتے ہیں. کہتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام معراج کی وہ لیلۃ القدر کی وہ رات جو آپ بھول گئے بتانا، اس رات بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، تو آپ نے جب نماز پڑھ کے آپ واپس لوٹے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ماتھے پر، پیشانی مبارک پر کیچڑ کے اثرات دیکھے. اس سے ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک چٹائی پر نماز نہیں پڑھتے تھے، نبی پاک کسی قالین پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی کپڑے پر نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ مٹی پر نماز پڑھتے تھے. لہذا شیعہ کا مقدمہ ثابت ہوا کہ مٹی رکھنا جائز ہو گیا. کیا کہیں اس جہالت پر، کیا کہیں. نبی پاک علیہ السلام نے مٹی پر نماز پڑھی ہے اس لیے کہ پوری مسجد میں کوئی صف نہ تھی.
اور نبی کے یاروں نے جب اللہ نے مال دیا تو پوری مسجد کے اندر چٹائیاں بھی تھیں اور مختلف آسائشیں اور سہولتیں بھی آتی گئیں. نبی پاک نے اپنے گھر میں بھی نماز پڑھی اور ظالم بخاری کی اس حدیث کو بھی پڑھ جس میں میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے بستر پر بھی نماز پڑھتے تھے. کس پر؟ تو بستر مٹی کا ہوتا ہے. بولو. میری ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے میں سمیٹ لیتی, آپ اس جگہ سجدہ کرتے. بتاؤ ذرا, کوئی چادر بچھی ہوگی نا جہاں آپ سجدہ کرتے ہوں گے, کوئی بستر, کوئی چیز. کیا دلیل ہے؟ اس آدمی کا کیا بھروسہ. انشاءاللہ آنے والے خطبات میں اس طرح کے سارے جھوٹے اعتراضات اور اس کی ساری بدزبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ ہمیں ہمیشہ صحابہ کی محبت عطا رکھے اور ہمیشہ صحابہ کی جماعت کا دفاع کرنے کی ہمت دیے رکھے اور ہمیشہ ان فتنوں کے مقابلے میں اہل سنت کی جماعت ان کے بچوں ان کی آل اولاد کو کھڑا رکھے. اللہ ہم سب کا خاتمہ صحابہ کے ساتھ فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ, ہاں کہتے ہیں کہو کہ معاویہ کے ساتھ, ہاں ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ معاویہ کے ساتھ کر دے, اس لیے کہ معاویہ کا خاتمہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.